چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ ہے۔ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں۔ اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے۔ جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے۔ آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے، اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا۔ وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا بلال خدا کوئی ڈر رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا بسطامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی، منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بسطامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بسطامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات۔ اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا ہے کھاؤ،
पुलाव पक्का हुआ खा, सालन पक्का हुआ खा, पानी पी, शरबत पी, लस्सी पी। वो कहता है मैं करूं क्या खा पी कर, जिससे मिलने आया था वो तो है ही नहीं। अगर एक आदमी के बगैर आप दुनिया में बेताब हैं, जिससे दुनिया का काम है और जिसको खुदा की लगन लग जाए, जिसको खुदा की सोजो गुदाज लग जाए, जिसको आखिरत का इश्क पड़ जाए, जिसे रब्बुल आलमीन की तजल्लियात का चस्का पड़ जाए, उसे दुनिया में मजा कैसे नहीं आएगा। इसलिए फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्था वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो जुबान से भी मजा चखा देता हूँ, आंखों से भी दिखा देता हूँ, दिल इसकी गवाही देने लगता है ये तो जन्नती मजे हैं। फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। फरमाया डरने वालों के लिए जन्नत है, डरने वालों के लिए बहिश्त है, डरने वालों के लिए फिरदौस है, डरने वालों के लिए मेरी रजा है। वमन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर, अपनी सारी जिंदगी को निखरी हुई रख, साफ सुथरी रख, उसे गुगली ना बना, मैली ना बना, उजला रख अपने तमाम निजाम को। खुदा की कसम अल्लाह पाक एक एक कतरे को जानता है कि ये फलां के मुंह में जाएगा, एक एक दाने से वाकिफ है कि ये फलां के पेट से गुजरेगा। तो क्या हमारी जिंदगी के वाकयात और हालात से वो वाकिफ नहीं? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात का तो यह आलम था कि वो लोग हर कदम पे सोचते थे, सांस पूछ पूछ कर लेते थे अपने दिल से कि किस तरह लूं, किस हालत में सांस लूं। आज जिंदगी तलख है, आज जिंदगी बर्बाद है, आज हम परेशान हैं इसलिए कि हमारे दी हाथ से वो रस्सी चली गई जिससे इत्मीनान और सुकून मिला करता था। कुरान करीम जिस कौम से छिन जाए, अल्लाह का दीन और यकीन जिस कौम से छिन जाए, उन्हें सुकून कैसे आ सकता है? वो दुनिया में इज्जत की जिंदगी कैसे जी सकते हैं? मुगलिया खानदान के जिस्म चराग लोग हैं, इतने अजीम बहादुर लोग थे कि वो किसी वक्त भी अपने आप को सरनगू करने को तैयार नहीं, न बुज़दिल थे, न झुकते थे, न बिकते थे, न अपने आप को पमान करते थे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ला यज़नी ज़ानिन हुवा मुमिनुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ज़ानी जिना नहीं कर सकता इस हालत में कि वो मोमिन हो। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगाड़ मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनके काम न आया। बड़ी बड़ी सनत और हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर के इतने आला दर्जे के कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई ला तरकुहू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून।
جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے،
ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو بے غیرتی، تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا؟
انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی آیت کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں
رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے. او کمینے اب تو بعد آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کی امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے. تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں. اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول
یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے۔ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے
سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. مکے والوں کا تماشا ہے. ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو. کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی؟ کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا؟ کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں؟ کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا. بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی. کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے. پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے. اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے. تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے. جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا. آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا. کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن. یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے. زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا. جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے.
اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو, ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے, عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا, اس کی بات سے شمار کریں گے. وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا. تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ, سارے مسلمانوں کو تیش آیا, غصہ آیا, مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے. یہ ہے نبی کو ماننا. اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو, آج آس لگا کر, سہارا لگا کر, امید بنا کر گرتا پڑتا ڈرتا مرتا پہنچا ہے, اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس, تیرا اللہ مالک ہے. ایمانداری سے سوچو. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے. وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے, وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے, وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے, وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے. اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے, ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی. اکڑ جانا چاہیے تھا. ہاں ہاں, میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا, وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ, آپ نبی ٹھیک ہیں, یہ صحابہ ٹھیک ہے, میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں, میں کیوں جاؤں, میں تو نہیں جاتا. مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے. میری کمر دیکھو, میرا سر دیکھو, میرا بدن دیکھو, انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے. پھر میں آپ مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے. مکے کی طرف جا رہا ہے, چچا گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے, اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے, اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے. اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو, اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں. اتنا بتا دیں, اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں. کیا عشق ہے, کیا ذوق ہے, کیا محبت ہے, اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا, روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان, جس میں فرق نہ آئے, جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو, جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں, جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں, جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں, جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا, اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان, اور سچا ہے کلمہ, سچا ہے نبی کا قرآن, اور سچا ہے نبی کا فرمان, اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی, میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی, میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی, میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی. میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو. اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی.
مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ مولا میرے مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، ربی انی نذرت لک۔ میرے رب میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی قطب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو، اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے ماں باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔
آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے، یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں۔ قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں، کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا اللہ بیٹا دے، میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا۔ فرمایا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نہیں ڈالا، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ اور پھر آگے دعا کرتی ہے۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ ہے، اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی۔ ما فی بطنی محررہ فتقبل منی، میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سارے جان میں راج تیرا، ملک تیرا، قدرت تیری، نظام تیرا، ہر چیز پہ اختیار تیرا۔ فتقبل منی، میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، جو میں نے وعدہ کیا، جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے، میرے دل کی حسرتوں سے واقف ہے، میری تمناؤں سے واقف ہے، میری آرزوؤں سے واقف ہے، میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے۔ فرمایا فلما وضعت، جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی۔ قالت ربی انی، میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی۔ ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا، اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی، یہ وہاں جھاڑو کیسے لگائے گی، یہ بے پرد کیسے پھرے گی، یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی۔ پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں، آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا، یہ میری ہے، بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا، اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو کبھی۔ پیدا ہوئی، گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں، آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی، ابا جان رکھیں گے، دادی رکھے گی، نانی رکھے گی، اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا۔ رکھ دیا میں نے، اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کچھ سیانی ہو گئی، قروب البلوغ ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں، ماسڑ لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں، کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی، وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا۔ ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے، مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے۔ وہ ایک آدمی
ریاست بہاولپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی، اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے، کمر میں رسا ڈال کر، کمند جسے کہتے ہیں، اوپر ہی وہ رسا ٹوٹ گیا، زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا، کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے اترا، زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، کہنے لگا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا۔ جب بالکل زمین پہ آ، کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے، فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا۔ بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں، میں آخیا نا ہی داتا دی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، شموں نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔
زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، پھیلائی اس کے سامنے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میرے مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسم پھل مل سکتے ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی۔ سورت مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا، جوانی چلی گئی، ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے، بیوی کی عمر بیت گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، میں بھی بوڑھا، گھر والی بھی بوڑھی، پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے۔ ہم ختم ہو گئے، تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی۔ ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں، میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں، اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں، میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری بھی جھولی بھر دے۔ اس کے یہاں کیا دیر تھی، 120 سال تو دیا نہیں، اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا، فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ لو جاؤ پھر، جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا، جا میں نے تجھے بیٹا دے دیا، جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو۔ بیوی کہنے لگی کائے کی؟ انہوں نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا۔ قرآن کریم میں ہے، عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے، منہ پہ یوں کرتی ہے، تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب ہوں اب ملے گا، تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، ویسے کیسے نے نہیں کہا، وہ اس نے کہا ہے جو سب کو دیتا ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا دے گا۔ وہ کہنے لگی منہ میں میرے دانت نہیں رہے، پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی، کھانس کھانس کے بولی ہو جاتی ہوں، نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم، بڑھیپے میں سر سفید ہو گیا، سب کچھ گزر گیا۔ اب فرمایا قدرت یوں ہی تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں گا۔ چلو بیوی بھی خوش ہو گئی، نبی کی بات پر یقین کرتی تھی۔ پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید باللہ یقین آئے، ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے بچہ دے دیا، پیغمبر بن کر آیا۔ مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی، وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی۔ کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر
اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی. یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ اس لیے نام وہ رکھا نبی کے باپ کا، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے خون سے نبی پیدا ہوگا، اس لیے تم میرے نبی کو کچھ اور نہ کہنا. نبی کی ماں کا نام آمنہ اللہ نے رکھا، اس لیے اس گھر سے قیامت تک کے لیے امن آئے گا. تم نے ان چیزوں کو کیوں سوچنا؟ تمہیں تو اس سے فرصت نہیں ہے. کبھی بی ڈی کا الیکشن آ گیا، کبھی چیئرمین کا الیکشن آ گیا، کبھی ایم ایل اے کا، کبھی صوبے کا. کل پرسوں پھر کئی لوگ آئے، دعا کر دے فلانا چیئرمین بن جائے. میں نے کہا یہ دعا کا کام نہیں ہے، یہ بدماشی کا کام ہے. جتنی زیادہ بدماشی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. بیچارے آ جاتے ہیں نا کبھی عقیدہ کر کے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پردہ کر کے نہانے بیٹھی، غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے بیٹھ گئی. یوں جو ارادہ کیا غسل کرنے کا، پانی اوپر ڈالنے کا، دیکھتی کیا ہے، ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے. آدمی آ رہا ہے تیزی سے اور آ کر بالکل قریب کھڑا ہو گیا. مریم علیہ السلام جس کی بتاؤ ماں ایسی تھی، بیٹی کیسی ہوگی؟ جان نکل گئی مریم علیہ السلام کی، حیا کے مارے، غیرت کے مارے. اب کیا بنے گی؟ اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. میں نے جبریل کو مرد بنا کر کے بھیجا، آدمی کی شکل میں بھیجا. مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. ادھر مریم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا. سیانی عورت کا کام ہوتا ہے. کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او آنے والے، او جڑے، او مردی، او اللہ والے، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں. تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں، تیری چھیڑ خانی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری شرارتوں سے پناہ مانگتی ہوں، تیری بدنیتی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری حرکتوں سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اپنے رب کی اوٹ مانگتی ہوں، اسی کی پناہ میں آتی ہوں. منک ان کنت تقیا. اور ویسے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. سمجھدار عورتیں اگر کہیں اس طریقے سے راستے میں پھنس جائے تو وہ یوں ہی کہا کرتی ہے تو شریفاں دا پتر معلوم ہوندا ہے. تو آپ بھی شریف ہے، تیرا پیو بھی شریف ہے، تیرا دادا بھی شریف ہے، کسی شریف خاندان دا پتر معلوم ہوندا ہے. پترا وہ دا مطلب یہ ہوندا کہ تو مینوں غیر نظر نہ تکی، بنا بھی رب کی مانگی. کسی کو نہیں پکارا مریم علیہ السلام نے. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی پیر، کوئی پیغمبر آ کر میری یہاں پہاڑ میں حفاظت کر ہی نہیں سکتا. حضرت مریم جانتی تھی سب اس کے محتاج ہیں، میرا کوئی نہیں سنبھالا دے سکتا. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، میں رب کی پناہ مانگتی ہوں. ادھر سے وہ مرد بول اٹھا اور کہنے لگا مریم ڈرنا، خوف نہ کر، پریشان نہ ہو، عزت کے معاملے میں ڈرنا، آبرو کے معاملے میں ڈرنا، اپنی جوانی کے بارے میں ڈرنا، اپنے حسن کے بارے میں ڈرنا، اپنے جمال کے بارے میں خوف نہ کھا. قال انما انا رسول ربک. اے مریم میں جڑا نہیں، میں مرد نہیں، میں بندہ نہیں، میں انسان نہیں، آدمی نہیں. کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر، خوف نہ کر. انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا
قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتا، اجے بھی پتہ کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا، جان کر پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بری عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ اگر جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہچان دے لیا جائے، کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں، اللہ الصمد اس کی بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا، اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔
نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا. کیا بتاؤں کسی کو جا کر، کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے. کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے. میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں؟ کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں. مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں. سارے ہی روتے رہے. سبحان اللہ سبحان بابا بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ. فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے. علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے. اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے. شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے. اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی. مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لے جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ
ویلت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا میری موت آ جائے میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے، الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، قریب کا نہیں دور کا نہیں، مولا آواز آتی ہے مریم گھبرانا، یہ سارا نظام میرے ذمے ہے، سارا نظام میرے ذمے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اپنی تقدیس کی ماری، چونکہ عبادت گزار مائی تھی پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، مولا کہاں جاؤں، پانی یہاں کہاں ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا میرے سے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری بندی مریم، جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے اور دائیوں کے بغیر اور ڈاکٹر اور نرسوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، مولا کیسے کرے گا؟ توجہ کرو، آخری بات ہے، مضمون تو بڑا طویل ہے، اس لیے میں نے اس 25 دسمبر کی مناسبت سے عیسائیوں کے نزدیک آج کا دن یوم عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہے، کھاؤں کیا پیوں کیا کہاں سے لاؤں؟ دنیا کا دستور ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، دیوار یا درخت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پکڑتا ہے آدمی، سہارا لیتا ہے۔ وہاں کھجور کا ایک ٹنڈ کھڑا تھا، سکا، نہ پانی نہ پات نہ پتا نہ کھجور لینا نہ دینا، یوں پکڑ رکھا ہے مریم علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، فرمایا مریم تو میری خدائی کو ابھی نہیں سمجھی، تو اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلا تو صحیح، اسے حرکت تو دے، الہی کیا ہوگا یہ تو سکا ہے۔ فرمایا جو بغیر باپ کے بچے دے سکتا ہے، جو بغیر نرسوں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اس سکی کھجور کو ہرا کر کے تیرے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں وہ کھجوروں کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، دیر نہیں لگی، پکی پکی کھجوریں مریم علیہ السلام کی جھولی میں پٹ 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 یوں گر رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ پھر سوچتی ہے مولا پیاس تو پہلے بھی تھی، کھجوریں کھا کر اور پیاس لگ گئی۔ فرمایا دیر کیا ہے، اس پتھر پہ ذرا یوں انگلی تو کر۔ مریم علیہ السلام نے یوں انگلی کری، وہیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ لوگو تمہیں میں قرآن کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔ بیٹے کو ماں کہے گی بیٹا کھا لے بیٹا پی لے، خامن کو بیوی کہے گی کھا لیجیے پی لیجیے، باپ کو بیٹی کہے گی، بہن اپنے بھائی کو کہے گی، رشتہ دار رشتہ داروں کو کہیں گے مریم مبارک ہو تجھے خدا کہتا ہے فکلی وشربی وقرری عینا، میری مریم کھا بھی اور پی بھی۔ کھجوریں کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، جب پیٹ بھر گیا نا یوں عیسیٰ علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتی ہے، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، میں تیرا کیا کروں گی، کیا ہوگا۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، بعض مرتبہ وہ کڑوی آنکھوں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا، فرمایا مریم کڑوی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ، فَكُلِي وَاشْرِبِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا پانی پی، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی پانی بھی پی لیا، اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں، لوگ مجھے تانا ماریں گے۔
لوگ مجھے مہڑا ماریں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، ولیوں کو بدنام کریں گے، اللہ والوں کو بدنام کریں گے، اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے، اللہ کے نام لینے والوں سے بدزن ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن رب بھی رب ہے نا، اللہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ، پانی پیتی رہ، پہاڑوں میں بیٹھی رہ، اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ، نیچے اترو پہاڑ سے، نیچے، ہاں نیچے اترو۔ یا اللہ، یہی تو ڈر ہے، یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے، میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو تو بدکار ہے، تو تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ، میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو نیچے لے کے گود میں چلیا، جو تجھ سے بات کرے تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے دوستو، گزارش تو بولیو ہی نا، آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تجھے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہہ دے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں، اللہ کا حکم تھا نا۔ اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں میں پیدا ہو گیا، یہی پھینک دیتی ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا، اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو، کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ۔ میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ میاں کو؟ باپ کوئی تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ یا اللہ، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے، توجہ آخری بات ہے، اور نبیوں کی ماں بھی ہیں، دائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے
کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات، سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا